اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج 11 رمضان المبارک کے دن عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمین کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو کہ عظمت اور برکت کے ساتھ جاری و ساری ہے، آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے۔ عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ خاص تسبیح جس گھر میں بھی پڑھ لی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہر مرد و عورت کو ہے۔ عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی اس کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا اور رکاوٹوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ماہ رمضان ہر کسی کے لیے برکت بن کر آتا ہے، رحمت بن کر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں آتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ صبح سحری میں رونق، شام افطار میں رونق، سارا دن بندہ نیکیاں کرتا گزارتا ہے، روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں، اپنی زبان سے گناہوں کو روکنے سے کوشش کرتا ہے، اور رب کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ صبح سحری کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، پھر رب کی رضا کے لیے سحری کرتا ہے، پھر نماز فجر کے بعد سارا دن ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، اور اللہ کی تمام نعمتیں آپ کے سامنے موجود ہونے کے باوجود ان سے اجتناب کرتا ہے، اللہ کے خوف سے افطاری کا انتظار کرتا ہے اور افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے۔ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں راضی ہوں، فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے تو رمضان کے مہینے کو خلوص نیت کے ساتھ ذکر و اذکار اور عبادت میں گزارتا ہے۔ آج رمضان کے 11ویں روزے کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کے 11ویں روزے کے دن آپ لوگ عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ خاص تسبیح صرف اور صرف ایک بار پڑھ کر ضرور دیکھیے۔ یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ عرش اعظم پر لکھی ہوئی تسبیح اور رب کریم کے 2 مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو اس وظیفے کا جو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں، آپ نے اسی کے مطابق یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وقت وہ تھا جب رب دے رہا تھا، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ رجب رب کا مہینہ گزر چکا ہے، بہت سے لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا، شب معراج آئی، لاپرواہی میں گزار دی گئی، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ آیا، اس کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، شب برات بھی لاپرواہی میں گزار دی۔ اللہ والوں، ہماری اس لاپرواہی نے ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہمارے گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن رحمت تو رب کی طرف سے ہے، رزق تو رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ابھی اسی وقت لاپرواہی کو چھوڑ کر رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر لیجئے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتیں اور برکتیں چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو جھولی پھیلا کر مانگ لیتا ہے، بھکاری فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، رب کی ذات 7 آسمانوں اور زمین کے خزانے اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتی ہے۔ آج رمضان کی 11 تاریخ ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ جو راتیں ہیں، یہ دن ہیں، یہ جو پورا مہینہ ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے جو رحمتوں کا عشرہ تھا اب گزر چکا ہے اور 11ویں رمضان المبارک کا دن آ چکا ہے۔ آج جب رب کی ذات خود فرما رہی ہے رمضان کے مہینے میں مانگو، کیا مانگتے ہو، تو ہم رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اس کی ہر دعا قبول و منظور ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔
آپ رمضان کی 11 تاریخ کو یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح سحری میں کر لیں، آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 12 بج بھی جائے تو بھی اس عمل کو لازمی کر لیجئے۔ اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اور سب کو اجازت ہے۔ تو آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ کمنٹ باکس میں خیر و برکت کے لیے اللہ اکبر ایک مرتبہ ضرور لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، 11 رمضان المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، اور باوضو مصلی پر بیٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا مقصد ہو، اس کی نیت کر لیجئے۔ مثال کے طور پر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو اس کی نیت کر لیں، بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ اپنی من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ یا مسبب الاسباب کا ناظرین مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ پہلے نمبر پر کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ہی ہر طرح کے مسائل کا، ہر طرح کی پریشانیوں کا انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یا مسبب الاسباب 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 7 حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حاجات ہوں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کا جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے اس کے مطابق وظیفہ کر لینا ہے۔ جب آپ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح، یہ کلمات آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتوں کا ورد ہے، عرش اعظم پر لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور ان کلمات کو عرش اعظم پر لٹکتی ہوئی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تسبیح وہ تسبیح ہے کہ اس تسبیح کو اگر کسی بندے نے 11ویں روزے کو پڑھ لیا، افطاری کے وقت پڑھ لیا یا سحری کے وقت پڑھ لیا، اللہ والوں جس چیز کو وہ تصور کرے گا میرا رب اس کی جھولی میں ڈال دے گا، اس کی ناممکن حاجات ممکن کر دے گا۔ تو آپ لوگوں نے 11 رمضان المبارک کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب اس تسبیح کو پڑھ لیں تو اب آپ لوگوں نے آخر میں یا ربنا یا سلامو کا وظیفہ کرنا ہے۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طرح سے یا ربنا یا سلامو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوں، آپ لوگ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے یہ کلمات ادا کریں، یا ربنا یا سلامو، یا ربنا یا سلامو، یا ربنا یا سلامو، اے میرے مالک سلامتی والے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور یا ربنا یا سلامو 11 بار پڑھ کر آپ لوگوں نے فوراً سے درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ میں نے بہت زیادہ باریکی سے بتایا ہے۔ جو بتانے والی باتیں تھیں وہ سب بتا دی ہیں۔
दिन के मुतालिक भी बता दिया है और आपको इस वजीफ़े के मुतालिक भी बता दिया है कि कौन सा वजीफ़ा कब और कितनी तादाद में पढ़ना है। सब कुछ मैंने बता दिया है, अब आपने ध्यान से पढ़ना है। अफ्तारी के वक्त पढ़ोगे तो अफजल तरीन वक्त है, सहरी अफजल तरीन वक्त है, तहज्जुद अफजल तरीन वक्त है। अल्लाह वालों, रमज़ान की हर घड़ी अफजल है। हर घड़ी में अल्लाह पाक की रहमतें छम छम बारिश की तरह बरस रही हैं। अल्लाह पाक तो देने को तैयार हैं, सदाएं लग रही हैं। हम लोग ही बड़े बदबख्त हैं, हम लोग बड़े ही लापरवाह लोग हैं, हम लोग बड़े बेखौफ लोग हैं। हम लोगों ने खौफ को ख़त्म कर दिया है। अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगिए और जब तक दिल को सुकून न मिले मुआफ़ी मांगते चले जाएं, और उसके बाद जो आपकी हाजात हों उनसे मुताल्लिक़ अल्लाह करीम से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह आप जो भी हाजत करेंगे, जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह की बारगाह से ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा वो भी अता फरमाए, जो ना मांग सके वो भी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और नाज़रीन कराम, आखिर में आपसे फिर एक मरतबा गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर खुलूस दिल के साथ एक मरतबा ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।